اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار انگنت نعمتوں سے نوازا، اور انسان نے جو کچھ مانگا، انسان کو جن چیزوں کی بھی ضرورت پڑی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کے لیے انعامات کے دروازے ہمیشہ کھولے رکھا۔ ارشاد ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو کچھ تم نے ہم سے مانگا میں نے تمہیں سب کچھ عطا کیا۔ اور اگلی آیت میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جو کچھ تم نے مانگا وہ بھی عطا کیا، اور جو تم نے نہیں مانگا وہ بھی عطا کیا، اور اتنی مقدار میں عطا کیا، اتنی زیادہ نعمتیں دی کہ اگر تم شمار میں لانا چاہو، گنتی کرنا چاہو، لا تحصوہا، تو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، گنتی نہیں کر سکتے۔ جگہ جگہ قرآن مقدس میں اللہ نے اپنے بندوں پر کیے گئے احسانات اور اپنے بندوں پر جو نوازشیں اس نے کی اس کا ذکر کیا، اور حکم بھی دیا کہ ہماری نعمتوں کو یاد کرتے رہو، ہماری نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہو، ذکر کرتے رہو۔ یہ ہم نہیں بلکہ امت نہیں بلکہ نبیوں کو بھی اللہ نے حکم دیا۔ ارشاد ہوا اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، وہ نعمتیں وہ احسان یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی، تمہاری والدہ کے اوپر کیا۔ وَإِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح قدس سے ہم نے تمہاری مدد کی، اور وہ نعمتیں عطا کی تم بچپنے میں لوگوں سے کلام کرنے لگے، بچپنے میں لوگوں سے بات کرنے لگے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت سے کہا تھا اذکروا اذ انجاکم من آل فرعون، اے میری قوم اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں فرعون سے کیسے نجات عطا فرمایا، جب وہ تمہارے بچوں کو زندہ قتل کرتے تھے، تمہارے اوپر وہ سخت عذاب ڈالتے تھے، تو اس سے نجات کس نے دی؟ جگہ جگہ پر اللہ نے اپنی نعمتوں کو شمار کرنے کے بعد، نعمتوں کو یاد دلانے کے بعد بندوں سے تاکید کیا کہ میری نعمتوں کو یاد رکھو۔ مومنین سے جب مخاطب ہوا اللہ، ہمیں اور آپ سے کیا کہا؟ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، کمزور تھے، زمین میں تمہارا کوئی زور نہیں تھا، اور تمہیں ہمیشہ ڈر لگا رہتا تھا کہ لوگ ہمیں مٹا نہ دیں۔ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ، تو ہم نے تمہیں پناہ دی، وَأَيَّدَكُمْ، اور ہم نے تمہاری مدد کی، اور ہم نے اپنی نصرت سے تمہارے ہاتھوں کو مضبوط کیا۔ یہ طرح طرح کی نعمتیں اللہ نے ہم بندوں پر آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک وہ احسانات اور نعمتوں کی بارشیں ہوتی ہے۔ ان نعمتوں کا ذکر کرنے کے لیے ہمیں کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا جاتا ہے، کیوں تذکرہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے؟ یہ نعمتیں ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بندہ جب اپنے اوپر دیکھتا ہے، اللہ کے انعامات، ان کے احسانات کو جب بندہ دیکھے گا تو یہ اسے عاجزی کی طرف مائل کرے گا، وہ اللہ کی بندگی کی طرف مائل ہوگا، وہ شکر کی طرف مائل ہوگا، اور اپنی تواضع انکساری کرے گا کہ جو منعم جس نے ہمیں انعام دیا ہے، تو ہمارا تقاضا یہ ہے کہ اس منعم کے سامنے سجدہ شکر ہم بجا لائیں، اپنی پیشانیوں کو جھکا دیں کہ پروردگار عالم جو تو نعمتیں ہمیں دی، اس نعمتوں کا بدلہ تو ہم نہیں دے سکتے، بس شکریہ میں ہم اپنی پیشانی کو تمہاری بارگاہ میں جھکا دیتے ہیں، اسے شکریہ سمجھ لیا جائے، نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟
ہمارے اوپر ہزاروں نعمتیں ہیں، لیکن ان نعمتوں کے باوجود تھوڑی سی اگر آزمائش آ جائے، تھوڑی سی مصیبتیں آ جائیں، تو ہم تمام نعمت الہی اور اس کے احسانات کو فراموش کر جاتے ہیں اور اسے شکوہ کرتے ہیں، گلہ کرتے ہیں اپنی مصیبتوں کا کہ ہمارے اوپر مصیبت آ گئی۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہاں ایک نوجوان آیا، سر میں پٹی لگا تھا، سر میں پٹی باندھا تھا، رومال باندھا تھا۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہا میرے سر میں درد ہے، اس لیے میں نے پٹی باندھ رکھی ہے۔ کہا پوری زندگی میں کتنی بار ہوا؟ بولا یہ پہلی بار سر میں درد ہوا۔ کہا بچپنے سے لے کر جوان ہونے تک ایک بار سر میں درد ہوا تو سر میں پٹی باندھ کر پورے شہر میں تم نے اعلان کر دیا کہ ہمیں یہ تکلیف پہنچی ہے، لیکن یہ بتاؤ بچپنے سے لے کر آج تک تمہارے اوپر نے اللہ نے اتنی نعمتیں کی، اس کا تذکرہ کتنی بار تم نے کیا؟ کتنی بار ان نعمتوں کو تم نے ظاہر کیا، اظہار کیا؟ اور ایک درد کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی تو تم پوری شہر کو پٹی لگا کر دکھا رہے ہو۔ حضرت یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا جو اپنی محتاجی کا شکوہ لے کر کہ ہم بہت محتاج ہیں، بہت فقیر ہیں، تنگ دست ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت یونس بن عبید نے کہا کہ یہ بتاؤ تمہارے پاس یہ ہاتھ ہے، 1,00,000 ہم درہم دیں گے تو یہ ہاتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا ایسا کرو یہ آنکھ ہے تمہیں، ایک آنکھ دے دو، 1,00,000 روپیہ 1,00,000 درہم ہم تمہیں دیں گے۔ کہا نہیں۔ کہا ایک پاؤں دے دو، 1,00,000 درہم ہم دے رہے ہیں، ایک پاؤں دے دو تم۔ اس نے کہا نہیں۔ حضرت یونس بن عبید نے اس کے جسم کے ایک ایک عضو کو شمار کرتے رہے اور ہر ایک عضو کے بدلے میں 1,00,000 درہم کی پیشکش کی کہ یہ لے لو اور دے دو۔ اس نے انکار کیا۔ حضرت یونس بن عبید نے کہا بتاؤ لاکھوں کے سامان تمہارے پاس ہیں لیکن تم محتاجگی کا سوال کرنے آؤ، اپنی محتاجگی بتانے آؤ کہ ہم محتاج ہیں، جبکہ تمہارے پاس لاکھوں کے سامان موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ جا رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا، کوڑھی ہے، اندھا ہے، لنگڑا ہے، زمین پر پڑا ہے، ہاتھ بھی سلامت نہیں ہے، آنکھ بھی سلامت نہیں ہے، پاؤں بھی سلامت نہیں ہے، زمین پر ایسے لیٹا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہم نشین سے کہا بتاؤ تمہیں اللہ کی اس میں کوئی نعمت نظر آ رہی ہے؟ اس نے کہا اس میں کیا نعمت ہے؟ کچھ نعمت نہیں ہے، ہاتھ بھی نہیں ہے، پاؤں بھی نہیں ہے، اندھا ہے، کیا نعمت ہے؟ حضرت عمر نے کہا تمہیں معلوم نہیں کیا یہ انسان پیشاب استنجا تو صحیح سلامت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ پیشاب نکل رہی کہ نہیں نکل رہی ہے؟ اور اللہ کی نعمت کو جو ہمارے اوپر ہے، ایک مثال میں آپ کو سمجھاؤں۔ حضرت خلیفہ ہارون رشید کے پاس وہ اپنے مجمع میں اپنے جانشینوں کے ساتھ بیٹھے تھے، اس میں اللہ والے بھی تھے۔ اس درمیان میں حضرت ہارون رشید کو پیاس لگی تو کہا ایک گلاس پانی لایا جائے، پانی لایا گیا۔ ایک اللہ کا نیک بندہ اس نے کہا ہارون رشید مجھے ایک سوال ہے، جواب دیتے ہیں اس کے بعد اب پانی پی لیں گے۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا ایک سوال کا جواب دے دیں پھر آپ پانی پی لیں۔ کہا کیا سوال ہوگا بتائیے؟ کہ آپ سفر میں ہوں، کوئی ایسی جگہ جانی پڑے جہاں پانی نہ ہو، پیاس کی شدت ہو، آپ کو پیاس لگے، پیاس کی وجہ سے آپ کا حلق، آپ کی زبان سوکھ رہی ہو، پیاس سے آپ کی جاکنی کے عالم میں آپ پہنچ چکے ہوں، ایسی صورت میں ایک گلاس پانی کی قیمت آپ کیا دے سکتے ہیں؟ کہا ایسا وقت آئے گا، ایسی جگہ میں جاؤں کہ جان بلب ہو جاؤں، یعنی میری جاکنی کا وقت آ جائے پیاس کی وجہ سے، تو میں پیاس بجھانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے آدھی سلطنت دے دوں گا میں۔ اس اللہ کے بندے نے کہا اچھا ٹھیک ہے پانی پی لیجئے۔ پانی پی لیا۔ پھر اس شخص نے کہا ایک سوال اور ہے۔ کہا کیا؟ کہا بتائیے کہ جو پانی آپ نے ابھی پیا ہے، اتفاق سے کوئی تکلیف ہو، آپ کا پیشاب بند ہو جائے، پیٹ پھول جائے، مثانہ پھول جائے، درد ہو، پیشاب نہ جاری ہو،
آپ کی جہاں اس درد اس تکلیف کی وجہ سے، اس پانی کے رکنے کی وجہ سے، پیشاب نہ ہونے کی وجہ سے آپ آخری یعنی جانکنی کی حالت میں آپ پہنچ جائے تو اس وقت پیشاب کھلوانے کے لیے کیا قیمت دے سکتے ہیں؟ کہا ایسی بات ہوگی، ایسا وقت آئے گا تو میں آدھی سلطنت دے دوں گا اور میں وہ پیشاب جاری کرا لوں گا تاکہ میری زندگی بچ جائے۔ اس اللہ کے بندے نے کہا خلیفہ ہارون رشید میں دیکھ لیا اور آپ نے بھی جان لیا، یہ سارے لوگ جان لو کہ خلیفہ ہارون رشید کی پوری سلطنت کی قیمت صرف ایک گلاس پانی ہے۔ یہ اللہ کی نعمت، ایک گلاس صرف پانی کی نعمت ہے، یہ پوری سلطنت کی قیمت ہے۔ اتنی بڑی نعمت اللہ نے دی تھی، لیکن ہم اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کرتے، ہم اس نعمت کا بدلہ نہیں دیتے۔ ایک انسان ہیں ہم اپنے جسم کو نیچے سے اوپر تک دیکھیں، ہزاروں نعمتیں ہیں ہمارے پاس، پاؤں سلامت ہیں، آنکھ سلامت ہے، کان سلامت ہے، ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، تندرستی ہے، صحت ہے، ہزاروں نعمتیں ہیں ہمارے اندر، خود باہر چھوڑ کر صرف جسم کے اندر۔ اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہزاروں نعمتیں ہیں ہمارے اندر، لیکن کیا مجال ہے ہم انسان ٹھہرے شکر ادا کریں۔ کتا کی صفت بیان کی جاتی ہے کہ کتا ایک انسان کھانا کھانے کے بعد جو اس سے بچ جاتا ہے صرف ہڈی پھینک دیتا ہے اس کے سامنے۔ جو کھانا بچ جاتا ہے وہ کھانا فالتو سمجھ کر اسے پھینک دیتا ہے، اسے کھلا دیتا ہے۔ لوگ حکایت بیان کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ کتا کو ایک وقت اگر کھانا کھلا دیا جائے، ایک وقت ہڈی کھلا دی جائے تو وہ پوری عمر اس کھلانے والے کو نہیں بھولتا ہے، ایک بار کھلا دیتا ہے تو۔ اور جب 2 بار 4 بار اگر کھلا دے، اسے عادت پکڑا دے تو پھر تو اس کا ہو جاتا ہے۔ کتے کو مارتا ہے اس کا مالک، لیکن کیا مجال ہے کہ وہ بھوکے، اسے کاٹے، اسے بھاگے، اپنی دم ہلاتا ہے، اسی کے پاؤں پر اپنا سر رکھتا ہے، بھاگتا نہیں ہے، چاہے جو کچھ کر لے، مار کھاتا ہے، لیکن در کو چھوڑتا نہیں ہے۔ صرف اس لیے نہیں چھوڑتا ہے کہ یہ ہمیں کھلاتا ہے، 2-4 دن کتے کو کھلا دیا جائے تو مارنے کے باوجود وہ در نہیں چھوڑتا ہے۔ اور ہم انسان جو ہمیشہ اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے احسانات ہمارے اوپر ہے، ان نعمتوں کے بدلے ہم کتنی بار اس کی در پر جاتے ہیں، اس کے بلاوے پر، اس کے پکار پر ہم کتنی بار جاتے ہیں، ہم غور کریں۔ کتے کو بلایا نہیں جاتا ہے، وہ دیکھ لیتا ہے تو آ جاتا ہے، مالک کو دور سے دیکھے تو دوڑ کر آ جاتا ہے، صرف اس روٹی کی وجہ سے جو اسے کھلایا ہے، بغیر بلائے۔ اور وہ پروردگار عالم، وہ ہمارا مالک اور وہ ہمارا خالق ہے، جو نعمتیں دینے کے بعد بھی ایسے نہیں، انسان ایسے نہیں بلاتا ہے کہ آ جاؤ میرے پاس، آواز لگاتا میرے بندو آ جاؤ، اور آ کر کیا کچھ دے نہ جاؤ، اپنی تکلیف ہی سنا جاؤ، اپنا درد ہی بیان کر جاؤ، ہم ہی سے مانگ لو، کچھ اور مانگ لو، لیکن ہم نہیں جاتے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاتے، اپنے رب کی بارگاہ میں نہیں جاتے ہیں، ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ اور جب اللہ کی نعمتوں کا انسان شکر ادا نہیں کرتا، ناقدری کرتا ہے، تو اللہ اس سے نعمتیں چھین لیتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ناشکری زیادہ کرتا ہے، نافرمانی زیادہ کرتا ہے، اسے دنیا میں زیادہ فراوانی مل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دنیا میں دیکھو کہ نافرمانی، ناشکری کے باوجود اسے نعمت دیا جا رہا ہے، اس پر احسانات کیے جاتے ہیں، تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ اسے چھوڑ دیا ہے، دیتا ہے، پھر اچانک اللہ اسے پکڑتا ہے، اور جب پکڑتا ہے اللہ فہم مبلسون، تو ہر خیر سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں۔ جن نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کیا جاتا، جب انسان اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے
شکر ادا نہیں کرتا ہے تو اللہ اس سے اس کی نعمتوں کو چھین لیتا ہے، اسے دیے ہوئے نعمتوں کو واپس لے لیتا ہے۔ قرآن میں بہت تفصیل کے ساتھ عبرت کے طور پر، عبرت کے لیے ناشکر لوگوں کا واقعہ، ناشکری کا یہ انجام کو قرآن نے سورہ سبا کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ قوم سبا جو یمن کے باشندے تھے، یمن میں رہنے والے تھے، اس قوم سبا پر اللہ نے بے شمار نعمتیں دی، نعمتوں کی بارش کر دی، یہاں تک کہ دو پہاڑ اس شہر میں دونوں کنارے تھے، دریا جاری تھا، دریا کے کنارے کنارے باغ تھے جس میں ہر قسم کے پھل، خوشبودار پھل، ہر طرح کی نعمتیں موجود تھی، طرح طرح کے میوہ، طرح طرح کے پھل پھول اس باغ میں موجود تھے، اور اتنا پھل اللہ نے دیا، اتنی نعمتیں دی کہ حضرت قتادہ، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قوم سبا کو جو اللہ نے دو باغ عطا فرمائے کہ ایک عورت اگر ٹوکرا لے کر اس باغ سے صرف گزر جائے تو بغیر پھل توڑے ہوئے، بغیر پھل اٹھائے ہوئے پھل اتنے گرتے تھے کہ اس کا ٹوکرا بھر جاتا تھا، اتنی نعمتیں اللہ نے اسے عطا فرمائی قوم سبا کو۔ اور صرف یہی نہیں، یمن سے لے کر شام تک 400 میل تک یہ باغیں دونوں طرف، اور ہر طرح کے پھول، اور جگہ جگہ منزلیں، جگہ جگہ بستیاں اللہ نے قائم کر دی کہ سفر کی مشقتیں نہیں، سفر میں کوئی دشواری نہیں، نہ سفر میں کچھ لے جانے کی ضرورت ہے، آپ چلے ہر ایک میل پر ایک بستی ہے، وہاں آپ کھائیں، وہاں آپ پئیں، وہاں آرام کریں، صبح جائیں ایک بستی میں، دوپہر ایک بستی میں، شام ایک بستی میں، کوئی تکلیف نہیں۔ اللہ نے اتنی نعمتیں کی دی، 12-13 نبیوں کو بھیجا ان کی ہدایت کے لیے اس قوم کے پاس کہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ اس دن تک شکر گزار رہے، لیکن پھر انہوں نے نافرمانی کی، انہوں نے شکر کی نعمتوں کی ناقدری کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دونوں باغوں کو تباہ و برباد کر دیا، اور آخر میں ارشاد فرمایا فجعلناہم احادیث، ہم نے اس قوم سے نعمتیں لے لی اور اسے قصہ پارینہ بنا کر رکھ دیا، یہ بھولی بسری کہانی بن کر رہ گئے، یہ ایک صرف قصہ بن کر رہ گئے، یہ انعامات، یہ کیا کہتے ہیں، یہ بدلہ ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں جو ہماری نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، ہر آن اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اپنی پیشانی کو جھکائیں اس کی بارگاہ میں، زبان سے، مال سے، جسم سے، ہر طرح سے اس کا شکریہ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔